السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھے، اس میں رسول اللہ کا سفر شام، اس کا کل پارٹ 1 پڑھا تھا، آج اس کا پارٹ 2 پڑھنے لگے۔ اس کا نام ہے گناہ والی لڑائیاں۔ عرب میں لڑائی عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ ہی کوئی عدالتی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے اندر خود ایک عدالت اور قبیلے کا سردار، قاضی، جج ہے۔ عرب سال کے 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں محترم مہینے کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس بارے میں حکم آیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین حق ہے، پس ان مہینوں میں رد و بدل اور اس کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو، جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم مہینوں میں لڑائی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سال کے 3 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کعبہ کے حج اور مکہ کے آنے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادات انہی مہینوں میں ادا ہوتی ہے۔ عرب ان مہینوں کا بہت ہی احترام کرتے ہیں کہ اس کی معاشرت کا انحصار انہی مہینوں پر ہے، کہ اس کے باوجود اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے حرب الفجار یعنی گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ حرب الفجار نامی لڑائیوں کی تعداد 4 ہے۔ فجار بلل معاشر، فجار القرد بندر مارنے کی وجہ سے، آگے فجار المرآت ایک عورت کو سر بزار رسوا کرنے کی وجہ سے، فجار البراز براز کے قتل و غارت کی وجہ سے۔ ایسی ہر لڑائی میں ایک فریق بنی کنایا رہے۔ ان میں سے آخری لڑائی فجار البراز میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ عراق کے شہر کوفہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام ہیرا ہے۔ آج کل اسے نجف کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طبی یمن اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرا تو راستہ بھول گیا۔ اس کے حیران پریشان ہونے کی وجہ سے اس شہر کو ہیرا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ہیرا عراق کا دارالحکومت تھا اور وہاں نعمان بن منذر کی حکومت تھی۔ نعمان بن منذر شاہ ہیرا ہر سال اپنا تجارتی مال یمن سے عکاظ کی منڈی میں بیچتا تھا۔ عکاظ مکہ سے 20 کلومیٹر دور واقع تھا، جہاں پر اس علاقے کی سب سے بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی۔ ہیرا سے جانے والے تجارتی قافلے مکہ میں خوشبو اور دوسرا سامان لے کر جاتے تھے۔ یہ قافلہ عکاظ کی منڈی سے چمڑا، رسے اور ریشم کپڑا خرید کر ہیرا لاتا۔ اس کام کے لیے نعمان مکہ کے کسی سردار سے حفاظتی پیغام لے لیا کرتا تھا۔ اس سوال سے کہ ملک میں مکہ سے آئے ہوئے 2 تجارتی قافلے موجود ہیں، اور نعمان نے بنی کنعانہ کے براز بن قیس نمری سے پناہ کے لیے کہا۔ براز نے جواب دیا کہ میں بنی کنعانہ کی طرف سے اس قافلے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان بن منذر نے کہا، مجھے تو مکہ اور گرد و نواح کے تمام قبیلوں سے پناہ چاہیے۔ بنی حوازن کا رئیس عروہ بن عتبہ بن جعفر بھی وہیں موجود ہے۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے الحار کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہتا تھا۔ عروہ نعمان سے کہہ رہا ہے، ایک مردود کتا براز کیا پناہ دے گا؟ میں تمہارے قافلے کو تمام عرب قبیلے سے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ براز بن قیس کو عروہ کی بات بہت بری لگی، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ شاہ ہیرا نعمان بن منذر نے اپنا تجارتی قافلہ عروہ رحال کے حوالے کر دیا۔ عروہ اس قافلے کے لیے
اس قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ عروہ مطمئن ہے، اسے کسی سے خطرہ نہیں کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ براز اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے عروہ رحمان کو خیمے میں اکیلا دیکھ کر اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فیل نکالنے کے لیے براز نے تیر پکڑے کہ جان سکے کہ وہ عروہ کو قتل کر پائے گا یا نہیں۔ عروہ نے براز کو تیروں سے فال نکالتے دیکھ کر پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ براز بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تمہارے قتل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ عروہ نے کہا، مجھے قتل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ سنتے ہی براز نے حملہ کر کے عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ رحان کو قتل کرنے کے بعد براز نے شاہ ہیرا کے قافلے پر قبضہ کر لیا اور وہ اس قافلے کو لے کر مکہ لے آیا کے بجائے کہ 621 کلومیٹر شمال میں خیبر چلا گیا۔ اس نے سارا مال خیبر میں بیچ دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عروہ کو براز نے قتل کر دیا ہے تو براز کے تعاقب میں بنی حوازن کے مصابل بن مالک اور اسد بن جوید گنوی بھی خیبر پہنچ گئے۔ یہ دونوں براز کو نہیں جانتے تھے اور خیبر پہنچے تو ان کی ملاقات براز سے ہی ہوئی۔ انہوں نے براز کے متعلق پوچھا۔ براز نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا، ہمارا تعلق بنی قیس سے ہے اور ہم براز سے عروہ کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ براز نے کہا، براز یہاں آیا تھا لیکن خیبر میں اسے کسی نے پناہ نہیں دی تو وہ یہاں سے کچھ دور علاقے میں جا کر چھپ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور دوسرا اپنے اونٹ کی حفاظت کرے۔ مصابر بن مالک براز کے ساتھ چل پڑا۔ براز ایک خندر کے پاس جا کر رکا اور مصابر سے کہا، تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ واپس آ کر براز کہنے لگا، تم اس خندر کے اندر جاؤ گے تو دیکھا نا، براز دائیں ہاتھ والے کمرے میں سو رہا ہے، تم اسے سوتے میں ہی قتل کر دینا۔ اس کے بعد براز نے مصابر سے کہا، براز بہت بہادر اور طاقتور ہے، تمہاری تلوار بہت تیز ہونی چاہیے اور تمہارا وار بھی، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں ہی قتل کر دے۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں تمہاری تلوار تیز ہے یا نہیں۔ مصابر نے بے خیالی میں تلوار براز کو دی تو براز نے اس تلوار سے مصابر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تلوار خندر کے دیوار کے پیچھے چھپا دی اور براز نے واپس جا کر اسد بن جوین سے کہا، تمہارا ساتھی تو بہت بزدل نکلا، میں اسے براز کے پاس لے گیا، وہ جس کمرے میں براز سو رہا تھا وہ اس کے باہر کھڑا، نہ ہلتا جلتا نہ آگے بڑھتا ہے۔ اسد کہنے لگا، کاش کوئی میرے اونٹوں کو دیکھنے والا ہو تو میں خود وہاں جا کر حساب چکا لوں۔ تو براز کہنے لگا، تم اونٹوں کی فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر تمہارے اونٹوں کو کوئی لے گیا تو میں تعاون ادا کرنے کو تیار ہوں، تم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ ضرور لو۔ اسد بن جوین بھی براز کی باتوں میں آ گیا۔ خندر کے پاس پہنچ کے براز نے اسد کو انتظار کرنے کا کہا۔ براز نے دیوار کے پیچھے سے چھپائی ہوئی تلوار سے اسد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد براز خیبر سے مکہ کی طرف چل پڑا اور راستہ میں اس کی ملاقات قریش کے قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ کے بشر بن ابی خارم سے ہوئی اور براز نے اسے 10 اونٹ اجرت دے کر کہا، اوقات کی منڈی میں جا کر اسے حرب بن امیہ اور میری قوم کو بتاؤ کہ براز نے بنی حوازن کے عروہ رحان کو قتل کر دیا، تم لوگ بنی حوازن کے انتقام سے بچنے کا انتظام کرو۔ براز کے قتل و غارت کی خبر قریش میں اس وقت ملی جب وہ عراق کی منڈی میں اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ یہ قتل محترم مہینوں میں ہوئے اور بنی حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ براز قبیلہ بنی کنانا کا سردار ہے، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عروہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ کیسے کہ اس کا قتل بھول جائے۔ بنی حوازن نے اس مسئلے میں قریش سے مدد مانگی کیونکہ وہ آپس میں حلیف تھے۔ بنی حوازن حق پر تھے جب قریش کے 10 قبیلے اور بنی حوازن ایک طرف اور بنی کنانا دوسری طرف، اس سلسلے میں کئی بار لڑائیاں ہوئی۔ یہ لڑائیاں 4 سال تک ہوتی رہیں۔ پہلے سال لڑائی شمتا
کے مقام پر ہوئی، دوسرے سال لڑائی ابلا کے مقام پر لڑی گئی، تیسرے سال لڑائی شرب کے مقام پر لڑی گئی، چوتھے سال لڑائی ہریرا کے مقام پر لڑی گئی، پانچویں سال عراق کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب تھی کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور بلند آواز میں سب کو متوجہ کر کے کہنے لگا، مسرت کے بیٹوں، تم لوگ ایک دوسرے کا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی موت کی خواہش رکھتے ہو؟ بنی کنانہ کی طرف سے آواز آئی، تم وہاں ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ اور عتبہ نے جواب دیا، صلح کی طرف۔ بنی کنانہ سے پوچھا، ان کی عملی صورت کیا ہوگی؟ عتبہ نے کہا، تمہارے جتنے لوگ اب تک اس لڑائی میں مر چکے ہیں، ہم اس کی ڈیڈ بلڈ منی دینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کا خون بہا تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ہم جب تک تمہیں خون بہا ادا نہ کریں تو ہم اپنے بچے تمہارے پاس گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ تو پھر بنی کنانہ نے پوچھا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ عتبہ نے کہا، میں خود ضامن ہوں۔ بنی کنانہ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ عتبہ نے کہا، میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ اس بات پر صلح ہوگی۔ قریش اور حوازن نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال بنی کنانہ کے حوالے کر دیے۔ ان لوگوں میں حکیم بن حزام یعنی شخصیت بھی شامل تھی۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ 40 آدمی بنی کنانہ کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیت معاف کر دی۔ یوں خون ریزی کا سلسلہ 5 سال بعد ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی چوتھی لڑائی میں یوں حصہ لیا کہ آپ اپنے چچا کو تیر پکڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی حفاظت کا کام بھی کیا، اور چوتھی لڑائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اور یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا، اور کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔